ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دل کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں راجستھان کے جے پور شہر میں ایک ہاتھیوں کا بہت بڑا رکھ رکھاؤ رکھنے والی فیملی کے ساتھ ہوں، اور 18 دسمبر 2018 کو میں آپ سے ایک اہم معلومات دینا چاہتا ہوں۔ جیسے سرکش شیاطین اور جنات وغیرہ کو تابع کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے یا نکالا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بعض وقت جانوروں کو بھی سرکش اور باغی بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے عملیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، قرآن پاک کے اندر ایسی آیتوں میں تاثیر ہے کہ سرکش ہاتھی بھی جو ہے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ دیکھیے جس طریقے سے میں آج اس ہاتھی کے سونڈ کو ہاتھ لگائے ہوئے ہوں اور اس کے بالکل قریب میں ہوں، اس نے یہ جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اتنی مطیع و فرمانبردار بن جاتی ہے سکھانے کے بعد، اور انسان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ الحمدللہ مجھے 40 سال سے عملیات قرآنی کرنے کا شرف حاصل ہے، جس میں نے 4000 جنات نکالے ہیں اور تقریباً الحمدللہ 40,000 سے زیادہ جادو کے اثرات والوں کا علاج کیا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری کتاب طب روحانی اور تاثیر قرآنی میں آپ جانوروں سے متعلق بھی بہت سارے عملیات دیکھیں گے۔ مثلاً یہ کہ بعض گائے، بھینس اور بکریاں جو دودھ دیتے ہوئے یعنی کم کر دیتی ہے، انہیں نظر لگ جاتی ہے، تو ان کے چارے پر قرآنی آیتوں کو پڑھ کر دیا جاتا ہے، پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اس ذریعے سے قرآنی آیات کے دم اور جھاڑ پھونک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہاں انسانوں کو شفا دیتے ہیں، وہیں پر جانوروں کو بھی شفا دیتے ہیں۔ اور جانوروں میں خاص طور پر بہت مشکل چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہاتھی ہے۔ اب ہم اس کے بالکل قریب میں کھڑے ہوئے اور آپ سے یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سے قریب آئیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کے جتنی چیزیں رکھی ہے، ہدایت کی جتنی چیزیں رکھی ہے، وہ رحمت ہے اور وہ کتاب ہدایت ہے۔ اس قرآن کو پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں ایسے موقع پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے انسانوں اور جناتوں سے متعلق جتنے کام لیے ہیں، ان میں جانوروں میں ایک بہت بڑا جانور ہاتھی، جس کو ایک سرکش ہو جانے کے بعد قرآنی آیتوں کے ذریعے سے فرمانبردار بنایا جاتا ہے، مجھے اس بات کو فخر کے ساتھ ذکر کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اکابر اور بزرگان دین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے ان وظائف اور ان دعاؤں کو اس ایمان اور یقین کے ساتھ آپ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خدمت خلق کا جذبہ آپ کے اندر پیدا کرے، پریشان حال امت اور پریشان مخلوق کو قرآن کے قریب کر کر۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ عملیات قرآنی کے سلسلے میں جو مریض آتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے دعوت دین کا میدان بنائے۔ ہم ایسے مریضوں کو جو بے نمازی ہے اس کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ترغیب دیتے ہیں، ذکر و اذکار کی ترغیب دیتے ہیں، اور ان یعنی مریضوں کو یہ نمازی ہیں تو متقی پرہیزگار بنے، دین کے داعی بنے، دعوت کا کام انفرادی کرے یا اجتماعی کرے، اگر وہ داعی ہے تو مجاہد بنے، اور اسی طریقے سے سوشل اور سماجی کاموں میں لگے۔ اس طریقے سے ایک عملیات قرآنی کو صحیح ڈھنگ سے کرنے میں امت کا بہت بڑا طبقات پریشان حال ہے، ان کا کام ہو سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئیں گی، آپ اسے شیئر کریں، دوسروں تک کے پہنچائیں۔ جو لوگوں کو شکوک اور شبہات ہیں عملیات قرآنی کے سلسلے میں، وہ میری کتاب طب روحانی اور تاثیر قرآنی پڑھیں اور دوسروں تک کے پہنچائیں۔ اصلاح امت کے لیے ہم یہ ایک بہت بڑی تحریک چلا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کام میں جو شکوک شبہات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ
یعنی پوری امت کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، ان کے اثرات کو ختم فرمائے، گھروں میں محبت دے، سکون دے، دواخانوں سے نجات دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین